باپو چند منٹ باقی ہیں، میں چاہوں گا کہ موضوع سے متعلق کچھ مزید آپ مدنی پھول ارشاد فرمانا چاہیں تو۔ یہاں ماشاءاللہ اپنے فضائل پر تو کافی ہماری گفتگو ہوئی بھی، اور یہ موضوع ہی ایسا ہے کہ ہر مسلمان کو سادات کا ادب کرنا چاہیے اور ان کی نسبت کا احترام کرنا چاہیے۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہ عالیہ ڈاکٹرز کو بھی اور لوگوں سے بھی یہ فرماتے ہیں کہ اگر ڈاکٹر ہے اور اس کے پاس کوئی سید آئے تو اس اپنی فیس آدھی کر دے، یا جتنا اس کو ممکن ہو تو اس سے پیسے ہی نہ لے۔ اسی طرح اور لوگ ہیں، بلکہ مجھے بعض لوگوں نے بتایا کہ امیر اہل سنت ابتدا میں کے اندر جب آپ کا عطر کا کام تھا، عطر فروخت فرماتے، تو کوئی سید پتہ چلتا تھا کہ سید کو آیا ہے، اس کو عطر اس نے لے لیا، تو آپ تقاضا نہیں کرتے تھے پیسوں کا اس کا۔ اچھا، ہاں، زبان سے نہیں مانگتے تھے اس سے۔ یہ مجھے اس شروع کے اسلامی بھائیوں نے بتایا تھا، کیونکہ ان کے ذہن میں یہ تھا کہ یہ ہے ہی انہی کے۔ اللہ، کیسی نسبت، مطلب، اور کیسی عزت، کیسی محبت، پریکٹیکل ہیں، پریکٹیکل دیکھیں، زبانی کلامی نہیں۔ اور آج بھی ترغیب دیتے ہیں وہ۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ یہ بھی میں عرض کروں گا کہ سید صاحبان کے لیے بہت ہاتھ جوڑ کر کہ ہم سب کو بھی اپنی اس سیادت کا اور جو نسبت ہے اس کا خیال رکھنا چاہیے، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی سے ہم ملیں اور ہمارا تعارف ہو کہ یہ سید صاحب ہیں، اور سید صاحب چہرے کی وضاقتہ سے جو ہے وہ ان کے چہرے پر نبی پاک علیہ السلام کی سنت نہ ہو، یا یہ سید صاحب ہیں نماز ہی نہیں پڑھتے۔ کیسی، یعنی مطلب جو جس شخص سے تعارف کروایا جا رہا ہوگا وہ یہ سوچ سکتا ہے کہ سید صاحب نماز نہیں پڑھتے۔ تو اب یہ ہے کہ ہم سب کو جو سادات ہیں ان سب کو یہ پیغام دینا چاہ رہا ہوں کہ اپنی سیادت کا ہم سب کو خیال کرنا چاہیے، اور کوئی ایسا عمل ہم سے سرزد نہ ہو جائے کہ کسی کو انگلی اٹھانے کا موقع ملے، کسی کو اپنے اوپر ترس کھانے نہ دیں، ایسے خود غرض ہو جائیں اس معاملے کے اندر ہم کہ کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے، کوئی ہم پر ترس نہ کھائے، کوئی ہم پر ایسے انگلی نہ اٹھائے کہ یہ سادات جو ہیں وہ بدعملی کا شکار ہیں۔ مجھے واقعہ یاد آیا عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا۔ بہت بڑے عالم ہیں۔ آپ ایک دفعہ تشریف لے جا رہے تھے تو ایک سید صاحب ملے راہ میں، دیکھا ان کے بڑے کرو فر ہیں اور بڑے لوگ ارد گرد ہیں، تو فرمایا کہ آپ کے تو بڑے ٹھاٹ باٹ ہیں جناب۔ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کو فرمایا، تو عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے سید صاحب سے کہا کہ میں نے آپ کے نانا جان کی سنتوں پر عمل کیا تو مجھے یہ سعادت مل گئی، اور آپ اس پر کمزور رہے، پیچھے رہ گئے، آپ یعنی آپ نے عمل نہیں کیا، تو اس کا نتیجہ آپ نے دیکھ لیا۔ اب کہہ تو دیا، یہ رات جب سوئے تو عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو خواب میں نبی پاک علیہ السلام کی زیارت ہوئی۔ نبی پاک علیہ السلام نے ناراضگی کا اظہار فرمایا اور فرمایا کہ تم نے میری اولاد کو بے عملی کا طعنہ دیا۔ اب یہ خواب میں نبی پاک کی زیارت اور ناراضگی اور یہ جملہ سنتے ہی جب آنکھ بیدار ہوئے فوراً وہ سید صاحب کی تلاش میں نکل پڑے۔ سید صاحب ان کی تلاش میں، اچھا، وہاں سے عبداللہ بن مبارک کی۔ اچھا، اب درمیان میں ایک جگہ ملتے ہیں تو عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سید صاحب سے معذرت چاہتے ہیں، کہتے ہیں رات میں خواب میں آپ کے نانا جان تشریف لائے اور یہ فرمایا، مجھ سے ناراضگی کا اظہار فرمایا، میں بہت معذرت چاہتا ہوں کہ میں نے آپ کو بدعملی کا طعنہ دیا۔ سید صاحب نے کہا کہ رات میرے خواب میں بھی میرے نانا جان تشریف لائے اور مجھے کہا کہ اگر تم عمل کرتے تو عبداللہ بن مبارک کو تم پر انگلی نہیں اٹھا سکتے تھے، عبداللہ بن مبارک تمہیں بدعملی کا طعنہ نہیں دیتے۔ دونوں طرف تنبیہ ہو گئی، سید صاحب نے توبہ کی اور نیک عمل کی راہ کی طرف جو ہے گامزن ہو گئے۔ تو یہاں پیغام ہم سب کے لیے، تو ہر ایک شخص جو غیر سید ہے ان کے لیے کہ سب سادات کی تعظیم کرنی ہے، ادب کرنا ہے، احترام کرنا ہے، کبھی بدعملی کا انہیں طعنہ نہیں دینا، اور سادات کو خیال کرنا ہے کہ جو ہے وہ کوئی ایسا کام نہ کریں کہ ان پر انگلی اٹھیں، کیونکہ یہ جو پھل ہے نا یہ بہت اونچے باغ کے ہیں، اللہ ان کو بس اس کا خیال کرنا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ماشاء اللہ، بہت خوبصورت مدنی پھول آپ نے ارشاد فرمائے۔ بہرحال اللہ پاک ہمیں جو ہے وہ سادات کرام کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ یاد رکھیے، یہ تو ماشاء اللہ خود سید صاحب ہیں، انہوں نے ایک حسن انداز پر نیکی کی دعوت دی۔ اگر کوئی سید بظاہر عمل میں کمزور بھی ہو تو ہمیں ان کی نسبت کا ہی خیال رکھنا ہے۔ ہم نے یہ نہیں سوچنا کہ یار اس کا ادب کیوں کروں، کیسے کروں، کیونکہ جو ادب اور تعظیم کی جو وجہ ہے وہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے
نسبت ہے بس وہ قائم ہے تو پھر اس کے اندر ہمارا کام نہیں ہے کہ ہم یہ غور کریں کہ یہ ہم اپنا کام کریں، تعظیم کریں، کرام کریں اور ثواب آخرت حاصل کریں۔ البتہ اگر کوئی ایسا شخص ہے کہ وہ عقیدے کے اندر خرابی کا شکار ہو گیا اور اپنے خود ہی اس نے یوں سمجھے کہ سیادت کی جو نسبت تھی اس کا احترام نہیں کیا تو اس کا معاملہ جدا ہوگا۔ بہرحال اگر کوئی صحیح العقیدہ ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم سے ہمارے لیے وہ باعث برکت ہی ہے، باعث رحمت ہی ہے۔ یہاں میں ایک حوالہ دوں گا کہ اگر آپ اس کے متعلق جو آپ نے بیان کیا تفصیل پڑھنا چاہیں تو امیر علیہ سنت کی کتاب کلمات کفریہ کے بارے میں سوال جواب، اس میں سید صاحبان کا جو چیپٹر ہے اس میں بہت اہم گفتگو کی ہے ماشاءاللہ، امیر علیہ سنت، تو بہت پیاری توجہ دلائی ہے، بہت سارے سوالات قائم کیے ہیں، اس کے جوابات دیے ہیں، ماشاءاللہ اس کو ضرور آپ مطالعہ کیجیے۔ ضرور ضرور آج کا سمجھیے کہ اس سیگمنٹ کا یہ تحفہ لیتے جائیے کہ خواہ آپ سید صاحب ہیں یا آپ سید نہیں ہیں، دونوں کے لیے اس کے اندر مدنی پھول ہے اور وہ بڑا ہی امپورٹنٹ ہے۔ جو امیر علیہ سنت کی کتاب کا حوالہ دیا وہ ضرور پڑھیے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں آج کی عید سعید کی خوب خوب برکتیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم آپ سے اجازت چاہیں